فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام، سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس متبرک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے معظم اور مکرم حضرات کے مابین گفتگو کا موقع ملا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرکت تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض پہ نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پہ نازل فرمایا، روزہ کو فرض پہ نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پہ نازل فرمایا، حتیٰ کہ سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض پہ نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بہت قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے توحید اور ایمان کے بعد نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز ہی کی تلقین کی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یوں الفاظ ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ کیا اور جب نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا واسطہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بغیر نماز کے نبی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، تابعین نے بھی نماز کو اختیار کیا، تابع تابعین نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو ادا کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز پر تقی اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قدوس کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان اور عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس جگہ کی راہ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مسائل و پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز نہیں ایسا توبہ جس سے شیطان کا مخالہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے. آپ مشکوٰۃ شریف اٹھائیے، صفحہ نمبر 58 پر دیکھیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے.
ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو مفسر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور تاریخ الصلاۃ نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے مفسر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوئی۔ نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جان دی کی ہوئی کسی کی تھی حق کی حق ادا نہ ہوا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔